السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو کہانی میں دے رہی ہوں اس کا نام ہے تم سنگ مہکنے لگے راستے، مریم عزیز کی ہے۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسی لڑکی سے جو ڈرپوک ہے لیکن پڑھی لکھی ہے، ایک اسکول میں جاب کرتی ہے۔ اس کی بہن اس کو ڈانٹتی ہے کہ تمہارا نام تہذیب ہے لیکن تم میں باتیں تہذیبوں والی نہیں ہیں، اس لیے اپنی حرکتوں کو اب چھوڑو اور تھوڑی بڑی ہو جاؤ۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھا رہی ہو؟ تو ایسے اس کی ماں بھی آتی ہے اس کے پاس، وہ بھی ڈانٹتی ہے کہ تہذیب بڑی ہو جاؤ، تم میں حرکتیں بڑوں والی بالکل بھی نہیں ہیں۔ اتنے میں اس کا ایک کزن آتا ہے، مانی، وہ ڈانٹ کھا کے ہٹی ہوتی ہے مانی، وہ بھی کہتا ہے اس کا کیوں منہ سوجا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے، اس کی بہن کشف کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ چیخے مار رہی تھی، ایک کاکروچ اور چھپکلیوں کو دیکھ کے چیخے مارتی ہے، تو آج اس کو ماں سے ڈانٹ پڑی ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں اس کی حرکتیں تو ایسی ہیں۔ تو وہ اس سے مانی سے بھی جھگڑنا شروع کرتی ہے۔ مانی کا نام عمران ہے اور وہ اس کا منگیتر بھی ہے، چچا چچی کا بیٹا بھی ہے۔ ایسے وہ اس کو کہتا ہے مجھے چائے پینی ہے تمہارے ہاتھ کی، کہتی تمہیں میں زہر نہ دوں، اس کے لیے چائے بنا کے لاتی، کہتی ابھی تمہیں چائے پلاتی ہوں، اس کی چائے میں نمک ڈال دیتی ہے، جس اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ چائے چھوڑ کے نہ چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں کہتی اس کو کیا ہوا؟ اور اس کی ماں کہتی چلو اس نے نہیں پی چائے تو لاؤ، دو چائے کیوں ضائع کرنی، تو میں پیتی ہوں۔ وہ آگے سے پکڑ لیتی، نہیں ماما آپ چائے نہ پئیں۔ کہتی کیوں؟ کہتی میں نے اس میں نمک ڈالا ہوا تھا۔ تو اس کی ماں کہتی بیٹا یہ غلط بات ہے، آپ نے اس کی چائے میں نمک کیوں ڈالا؟ تو کہتی اور کیا ڈالتی؟ اتنی میں اس کا باپ بھی آ جاتا ہے، اس کے باپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے یہ حرکت کی ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہتی بابا آپ بتا دینا کیا ڈالوں، دونوں باپ بیٹی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کہتا آئندہ بتاؤں گا پھر کیا ڈالنا۔ ادھر اسلام آباد کے ایک گھرانے کا منظر جس میں ایک ایس ایس پی ہے جس کا نام ہے داؤد، اس کی ماں کا نام ہے مسز قمر، چھوٹا بھائی دانیہ، اور اس کا ایک فرینڈ ہے وہ بھی پولیس والا ہے اور اس کا نام حسن ہے۔ وہ بہت سیریس رہنے والا بندہ ہے۔ وہ مسز قمر کو کہتا ہے کہ آنٹی آپ اس کی شادی کر دیں، یہ کیا اتنا سڑا ہوا بیٹھا رہتا ہے ہر وقت، اس کی ایج بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی اس کو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، تو یہ کہے تو میں پھر ہی شادی کروں۔ کہتا اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میچور ہو اور تھوڑی سیریس ہو، مجھے رونے دھونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے میں ایسی لڑکی ڈھونڈ لیتی ہوں، ہمارے یہاں پہ ہیں کالونی میں ایک مسز عامر ہے، ان کی بیٹی ہے ڈاکٹر بھی ہے اور وہ پڑھی لکھی بھی اور سوبر بھی ہے، میں تمہیں ان سے ملوا دیتی ہوں۔ اگلے دن وہ ان کی فیملی سے ملتا ہے، گھر میں آتا ہے، لڑکی سے ملتا ہے، لڑکی اچھی ہوتی ہے اور تھوڑی بولڈ بھی ہوتی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کے بڑی امپریس ہوتی ہے کہ یہ ایس پی بہت بہادر ہے، یہ وہ اس سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتی ہے۔ جب اس کی فیملی مل کے چلی جاتی ہے، اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کیسی لگی تمہیں لڑکی؟ کہتا ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کی ماں کا منہ بن جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ بھی نہیں پسند، لیکن آپ کو اچھی لگتی ہے تو مجھے کوئی بات نہیں، میں نے تو شادی کرنی ہے نا کہیں نہ کہیں، تو جہاں آپ کہہ رہی ہیں میں وہی کر لیتا ہوں۔ ادھر جو ہوتی ہے نا کشف کی ماں، جن کا نام زبیدہ بیگم ہے، وہ سوئی ہوتی ہیں، وہ ایک خواب سے ڈر جاتی ہیں۔ تو ان کے شوہر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا بیگم، آپ کیوں ڈر گئی؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں نا ایک لڑکی کو دیکھا ہے جو سانپوں کے درمیان میں، اور اس کو سانپوں نے کاٹ لیا ہے، اور وہ لڑکی تھی تہذیب، ہماری بیٹی۔ تو اس کا باپ بھی کہتا کوئی بات نہیں، اگر تم نے اتنا برا خواب دیکھا ہے تو ہم صدقہ دے دیں گے، صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو اب نا جو تہذیب ہے جس اسکول میں پڑھاتی ہے، ان کا ٹرپ اسلام آباد جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ نے پہلے تو اجازت دیتی ہے، لیکن اس کی ماں نے جب سے یہ خواب دیکھا ہوتا ہے تو وہ اس کی نا اجازت نہیں دیتی کہ نہ جاؤ، میں نہیں جانے دوں گی، میں نے برا سا خواب دیکھا ہے۔ تو وہ بہت غصہ کرتی ہے کہ ماما یہ کیا بات ہوئی، آپ نے پہلے مجھے اجازت دے دی اب دے نہیں رہی۔ تو وہ غصے میں بیٹھ جاتی ہے، تو کھانا بھی نہیں کھاتی سارا دن غصے میں اپنی بات منوانے کے لیے۔ اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے یہ تو غلط بات ہے، ہماری بیٹی بھوکی رہے، کوئی بات نہیں بیٹا آپ جانا چاہتی ہو جاؤ، میں آپ کی ماں کو منا لوں گا۔ اس کی ماں مان جاتی ہے، پھر بڑی مشکل سے اپنی ماں کو منا لیتی ہے۔ ایسے وہ اگلے دن پکنک کے لیے نکل جاتی ہے۔ ادھر داؤد جو ہوتا ہے نا، اس کے جو بڑے اس کے افسر ہوتے ہیں وہ بلاتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام آباد میں کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں پہ امیر بچوں کو، امیر عورتوں کو اغوا کر کے ان سے تاوان لیا جاتا ہے، ہمیں اس کو کنٹرول کرنا۔ اور آج کل بھی سنا ہے کہ کوئی پھر روبری کا کہ انہوں نے کسی کو اغوا کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے ایک گروہ نے، اور ان سڑکوں پہ زیادہ کرائم ہوتے ہیں۔ اور کہتا ٹھیک ہے میں یہاں کی نگرانی خود کرتا ہوں۔ وہ اور اس کا دوست حسن اور ایک دو انسپیکٹر اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس جگہ کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دو دن میں واردات ہونے والی ہے۔ ادھر یہ ان کی تہذیب کی بس اسلام آباد کے لیے نکلی ہوتی ہے، تو اسلام آباد کے قریب جا کے نا بس رک جاتی ہے ایک دم سے، 3 لوگ ان کی بس میں چڑھ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگے تک چھوڑ دیں۔ تو وہاں پہ وہ جو کنڈکٹر وغیرہ اور بس والے بھی ہوتے ہیں کہ یہ کوئی ٹریول بس نہیں، آپ اتریں نیچے اتریں، لیکن وہ نہیں اترتے، تو زبردستی پھر سب کو گن پوائنٹ پہ لے لیتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی ایک بچی ہوتی ہے تہذیب کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، سونیا، جو بڑی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو ان کا اغوا کرنے کا پلان ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے اس کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں کہ اگر یہ تاوان ایسے ہی دے دو تو ہم بچی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔
تو وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں. ادھر داؤد کو بھی خبر ملتی ہے کہ یہاں پہ کسی بس کو گھیرا گیا ہے, اس لیے وہ وہاں پہ اس طرف آنا شروع کر دیتا ہے. ادھر انہوں نے بات کی ہوتی ہے اس کے گھر والوں سے, لیکن اس کے گھر والے بات نہیں مانتے کہ ہم نہیں ایسے دے سکتے تاوان, آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ وہ. تو وہ بچی کو اغوا کر کے لینے جاتے ہیں. ان میں جو گنڈوں کا سرگنا ہوتا ہے نا, اس کا نام بابر ہوتا ہے. اس کو تہذیب بہت اچھی لگتی ہے, وہ ساتھ میں تہذیب کو بھی اتار لیتے ہیں گاڑی سے. تہذیب جانا نہیں چاہتی ہوتی لیکن وہ روتی ہوتی ہے, اس کو بھی ساتھ اتار لیتے ہیں. راستے میں کھڑے ہو کے کہتے ہوتے ہیں, اس کے دوست اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے لڑکی کو تو ہم بچی کو تو ہم اغوا اس لیے کیا تھا کہ ہم اس کو تاوان لے کے چھوڑ دیں گے, اس لڑکی کا کیا کرنا ہے. کہتا بس یہ مجھے اچھی لگی, یہ میرے پاس رہے گی. تو وہ ڈر جاتی ہے ایک دم سے کہ گنڈے کی قید میں رہنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میری عزت کو خطرہ ہے, تو وہ سوچتی ہے اب میں کیا کروں. ابھی وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو پولیس کے سائرن کی آواز آتی ہے. وہ بچی سونیا کا ہاتھ پکڑتی ہے, ایک طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے. بھاگی جاتی ہے جہاں سے سائرن آ رہا ہوتا ہے. گنڈے اس کے پیچھے آتے ہیں لیکن وہ رکتی نہیں ہے. بچی کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے, بچی گر جاتی ہے. لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اگر میں بچی کو پکڑنے کے لیے پیچھے ہوئی تو میں بھی جاؤں گی ساتھ, پھر یہ مجھے پھر پکڑ لیں گے. وہ خود بھاگنا شروع کر دیتی ہے, مجبوری میں اس کو بچی کا ہاتھ چھوڑنا پڑتا ہے. تو بھاگتے بھاگتے چلی جاتی ہے. وہ گنڈے آتے ہیں, بچی پکڑ لیتے ہیں. ان کو لڑکی نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں گئی, مجھے وہ چاہیے. گنڈا کہتا ہے مجھے چاہیے. اس کے دوست کہتے ہیں نکلو یہاں سے, پولیس آ رہی ہے, اگر ہم پکڑے گئے نا تو بہت برا ہوگا. اور تہذیب ادھر بھاگتی ہوئی پولیس وین کے سامنے جاتی ہے تو اس میں اس کا داور کا دوست حسن ہوتا ہے, اور داور کا دوست حسن ہوتا ہے اور وہ بیٹھا ہوتا ہے. تو کہتا میڈم آپ, کہتی وہ سونیا اغوا, مطلب ایسے کر کے وہ اتنی گھبرائی ہوتی ہے کہ بات ہی نہیں کر پاتی. تو کہتے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھے. اتنی دیر میں وہاں پہ داور آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کون ہے یہ, کہتا ہے یہ وہ اس کی ٹیچر ہے جس بچی کو اغوا کیا گیا ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ میڈم نیچے اتریں اور بات کریں. وہ سخت لہجے سے بات کرتا ہے. تو وہ ایک دم سے گھبرا جاتی ہے. کہتا ہے میں پولیس والا ہوں, میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہے جو آپ اتنا ڈر رہی ہیں. آپ بتائیں کہ کتنے لوگ تھے. وہ پہلے کہتی ہے 3, پھر کہتی نہیں 5, کیونکہ پیچھے والی بس 2 بسیں ہوتی ہیں, ان کی پیچھے والی بس میں بھی 2 گنڈے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے اچھا تو وہ کس طرف گئے ہیں, وہ ان کو راستہ بتا دیتی ہے. تو کہتا ہے اب آپ گاڑی میں بیٹھیں, تو ہم ان کا پیچھا کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں. میں یہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے فون کر دیتا ہوں, آپ کو یہاں سے کوئی لے جائے گا آ کے. آپ گاڑی کو اندر سے لاک کریں اور بیٹھ جائیں. ہمارا کام اب جنگل میں جانا ہے, ہم آپ کو وہاں ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. کہتی نہیں میں یہاں نہیں اکیلی بیٹھ سکتی, مجھے ڈر لگے گا. کہتا آپ تھوڑی سی تو ہمت کریں, 10-15 منٹ میں ہمارا آدمی آ جائے گا, آپ کو بچا لے گا, لے جائے گا پولیس اسٹیشن. بات ہی نہیں سنتی, لیکن وہ اس کو بٹھا کے چلے جاتے ہیں. تو ابھی جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی 5-10 منٹ گزرتے ہیں. وہ ڈرنا شروع کر دیتی ہے, گھبرانا شروع کر دیتی ہے کہ گنڈا اگر آ گیا مجھے پکڑ لے. تو پھر وہ گاڑی سے نکل کے بھاگ پڑتی ہے ان کے پیچھے. جب وہ پیچھے جاتی ہے تو وہ اس کو ڈانٹتا ہے کہ آپ ہمارے پیچھے کیا لینے آئی ہیں. کہتی پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں, میں نہیں گاڑی میں بیٹھ سکتی. تو اس کے دوست کہتے ہیں یار وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, لڑکی ہے, ڈر گئی ہے, اب کیا کیا جائے. اچھا اس کو میں جنگل میں ساتھ لے کے جاؤں, ہم گنڈوں کو پکڑنے جا رہے ہیں کہ پکنک منانے جا رہے ہیں. وہ بہت ڈانٹتا ہے اپنے دوستوں کو, لیکن پھر ان کو مجبوری میں اس کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. تو ان کے ساتھ جاتے ہیں. اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, آس پاس ہیں, تھوڑی روشنی ہوگی تو پھر ہی ہم ڈھونڈ سکیں گے نا. تو بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایسے ہی بیٹھی بیٹھی سو جاتی ہے ایک درخت سے ٹیک لگا کے. اور جیسے تھوڑی سی صبح ہوتی ہے دیکھتی اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا, وہ سارے چلے گئے اٹھے ہوتے. تو وہ دیکھ سنیں آپ کہاں ہیں, بھاگنا شروع کر دیتی ہے. پہلے اس کا دوپٹہ کسی چیز سے اٹکتا ہے جس سے وہ چیخ مارتی ہے اور ڈر جاتی ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا داور پیچھے آتا ہے, کہتا ہے کیا ہوا, آپ چیخی کیوں. کہتی وہ میں ڈر گئی تھی. کہتا نان سینس, میں نے کہا بھی تھا نا اس کو ساتھ نہیں لینا چاہیے, یہ مصیبت ہے. کہتا اب چپ کر کے یہیں بیٹھی رہیں, اگر آپ کی آواز آئی تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. ابھی وہ پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کے پیچھے جل رہی ہوتی ہے. اس کے پاؤں میں اس نے کیونکہ رات کو بیٹھے ہوئے اس نے جوتی اتار دی ہوتی ہے, ننگے پاؤں بھاگ کے آئی ہوتی ہے, وہاں پہ اس کو کانچ لگ جاتا ہے. تو وہ پھر چیخ مارتی, وہ واپس آتا ہے, اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے زور سے کہ اگر تمہاری آواز آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, یہیں بیٹھی رہو. کیونکہ وہ دشمن ان کے آس پاس ہوتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, پکڑ کے بچی کو بچا لیتے ہیں. ان کو پولیس میں ان کا سرگنا بھاگ گیا ہوتا ہے, لیکن جو بابر ہے وہ بھاگ گیا ہوتا ہے, لیکن باقی اس کے دوست پکڑے جاتے ہیں اور بچی بھی ان کو مل جاتی ہے. پھر وہ اس کے پاس آتا ہے, داور کہتا ہے اٹھو. ایتی وہ مجھ سے ایسے روئی جا رہی ہوتی, بتاتی کچھ نہیں. تو اس کے پاؤں کو دیکھتا ہے, اس کے پاؤں میں زخم ہوتا ہے. تو دیکھتا ہے اس کے پاؤں میں کانچ ہوتا ہے, نکالتا ہے اس کو, کہتا ہے اب اٹھیں, رومال باندھ دیتا ہے, اٹھیں. تو اٹھ نہیں پاتی. تو کہتا ہے اب میں کہ آپ کو اٹھا کے لے کے جاؤں. وہ اس کی بات نہیں سنتی. تو پھر زبردستی ایسے اٹھا کے نا اپنے سہارے سے اس کو چلا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو ایک دم سے اس کو فون آتا ہے, جیسے ہاتھ سے اس نے اس کو سہارا دیا ہوتا ہے اسی سے فون اٹھاتا ہے, اٹھا نیچے گر جاتی ہے جیسے زمین پہ. تو ایک دم سے اس کو خود بھی اسمائل آتی ہے کہ میں نے کیا کیا, اس کو نیچے گرا دیا. اور اس کا ہنستا ہوا دیکھ کے اس کو غصہ کر جاتی ہے. پھر فون بند کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے اٹھیں. اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, کہتی نہیں مجھے نہیں آپ کے سہارے چلنا. تو کہتا ایز یو وش, آپ کو اگر جنگل اتنا ہی پسند ہے تو یہاں رہیں. پھر
پھر جانے لگتا ہے تو پھر وہ اٹھ کے کھڑی ہو پاتی، بڑی مشکل سے نہیں چل پا رہی ہوتی کیونکہ پاؤں کی درد کی وجہ سے. وہ اس کو گود میں اٹھا کے لے جاتا ہے. وہاں پہ گاڑی میں جا کے بٹھا دیتے ہیں. پھر تو وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی بہت نروس ہو رہی ہوتی ہے. اس کا نام پوچھتے ہیں تو اپنا نام بتاتی ہے تہذیب، اور کہاں کی ہے لاہور کی بتا دیتی ہے. پھر وہ سوچتے ہیں اس کا کریں کیا، اس کا بیان تو جو ہم نے لے لیا، اس کو تھانے نہیں لے کے جانا چاہیے، شریف لڑکی کیا کریں. تو حسن تو کہتا ہے کہ میرا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ ممی پاپا گھر میں نہیں ہے، میں اس کو اکیلا رہتا ہوں، میں اس کو کہاں سے لے کے جاؤں، تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے، اپنے گھر میں لے جاؤ بہتر ہے، اور تمہارا بھائی ہے. تو وہاں سے اس کے والدین کو فون کر دیتے ہیں. تو پھر ویسے ہی کرتا ہے، گھر میں لے کے جاتا ہے. اس کی ماں آگے سے بڑی پریشان ہوئی تھی، بیٹا ساری رات نہیں آئے تم. کہتا ہے کچھ نہیں ماں، ہماری جاب بھی ایسی ہے کہ ہم ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں. تو اس کی ماں اس کے ساتھ لڑکی دیکھ کے حیران ہوتی ہے. کہتا ہے کچھ نہیں، یہ ذرا اس آپریشن میں تھی ہمارے ساتھ تو یہ ان کا حال ہوا گیا. وہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں بیچاری بچی کتنا برا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ، منہ پہ بھی نشان ہے، پاؤں پہ بھی چوٹ لگی، بیچاری کو پتہ نہیں کتنی چوٹیں لگائی ہوئی ہیں. تو اس کا دوست حسن دیکھتا ہے ہاں اس کو ساری چوٹیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ داور کی وجہ سے لگی ہیں. اس کو ایسے ڈانٹتا ہے کہ ہاں آنٹی بہت ہی کمینہ تھا جس نے تھپڑ مارا تھا. پھر وہ اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اس کو انجیکشن وغیرہ دیتا ہے. بعد میں وہ میڈیسن لیتی ہے اور وہ کہتی ہے سنیں مجھے اپنے گھر فون کرنا ہے. وہ اس کے گھر کا فون ملا کے دیتا ہے اس کو، آگے سے اپنے باپ کو کال کرتی ہے کیونکہ ادھر گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کوئی اطلاع نہیں کی ہوتی. وہ روتی ہوئی ایسے بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو فون بند کر دیتی ہے. پھر وہ میڈیسن کے زیر اثر ہوتی ہے، سو جاتی ہے جا کے ایک روم میں. اس کو آنٹی اس کی لٹا دیتی ہیں، مطلب داور کی ماں، تو سو جاتی ہے جا کے. اگلے دن جب صبح اٹھتی ہے تو اس کا باپ اور اس کا وہ جو کزن ہوتا ہے عمران، وہ اس کو لینے آئے ہوتے ہیں. ان کو سب کچھ بتاتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی بچ گئی ہے. تو وہ ان کا شکریہ ادا کر کے لے کے جانے لگتے ہیں. لیکن وہ جو مسز قمر ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں آپ کی بیٹی کی حالت کافی خراب ہے، اس کو ایک آدھا دن ریسٹ کر لینے دیں، آپ لوگ بھی رہیں پھر چلے جائیں. تو وہ جو ہوتا ہے نا تہذیب کا باپ کہتا ہے نہیں اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے اس کی حالت سن کے، اس لیے وہ مجھے لے کے جانا ضروری ہے بیٹی کو. وہ لے جاتے ہیں. ادھر جب داور گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ گھر میں نظر نہیں آتی اس کو. تو اپنی ماں کو پوچھتا ہے وہ چلی گئی کیا، کدھر ہے وہ. تو اس کی ماں کہتی کیوں کہ کوئی بیان لینا تھا. کہتا نہیں بیان تو لینا نہیں تھا لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. کہتی اس کے والد آیا تھا اور وہ کہتا تھا نہیں لے کے جانا ضروری ہے، تو پھر میں نے جانے دیا. تو پھر وہ تھوڑا سا چپ ہو جاتا ہے، اندر کمرے میں جاتا ہے جس کمرے میں وہ کہیں ہوتی ہے، اس کی کمرے میں فائل ہوتی ہے، لینے جاتا ہے. وہاں پہ اپنی جیکٹ دیکھتا ہے، وہ جیکٹ اس نے اس کو پہننے کے لیے دی ہوتی ہے تب. تو اس کو جیکٹ کو دیکھ کے بڑا عجیب سا احساس ہوتا ہے، شاید اس کو پسند آ گئی ہوتی ہے لیکن بتا نہیں پاتا. تو دیکھتا ہے جیکٹ کے اندر اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بھی اس کو ملتی ہے، تو اس کے اندر رکھ لیتا ہے. اس کی ماں اندر آتی کہتی بیٹا کیا ہوا، لاؤ یہ جیکٹ دو میں دھلوانے کے لیے دے دوں. لیکن وہ جیکٹ دیتا نہیں ہے، تو بیڈ پہ رکھ کے چلا جاتا ہے. اس کی ماں اس کے اندر جب چوڑیاں دیکھتی ہے، اس کی ماں کو کچھ معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے. تو وہ اس کے دوست کو بلواتی ہے حسن کو، کہتی ہے اس سے کنفرم کرو. ایسے کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھا ہوتا ہے. حسن اس کے کمرے میں آتا ہے، اسے پوچھتا ہے یار کیا بات ہے، اس نے اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہوئے، کس کو یاد کرے ہو. کہتا تمہیں. تو آگے سے جواب دیتا ہاں مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا، پتہ نہیں اتنی دیر سے مجھے کوئی یاد کر رہا ہے. اچھا شادی سے اب تم سنا ہے کہ شادی کے لیے نہ فنا کر رہے ہو، آنٹی نے مجھے کہا کہ مطلب شادی نہیں کر رہے. کہتا ابھی کرنے کا دل نہیں کر رہا. کہتا کیوں، اس کی وجہ کیا تہذیب ہے. تو آگے سے ایسے چونک جاتا ہے کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا. کہتا اوہ تمہیں لڑکی پسند آ گئی ہے، نورین کے لیے تو اتنا کوئی نہیں بےتابی آ رہی. تو کہتا کوئی بات نہیں یار، ابھی فون نمبر وہ دے کے گئے ہیں، پتہ کرتے ہیں اس کا، تو رشتہ لینے میں کون سی مشکل ہے. تو ایسے پھر اس کی ماں کو بتاتا ہے کہ آنٹی آپ کا شک صحیح نکلا، آپ کے بیٹے کو لڑکی پسند آئی ہے. اس کی ماں کہتی ہاں میں نے ان کا نمبر لیا ہوا ہے، ان کے گھر فون کرتے ہیں. پھر ان کے گھر فون کرتے ہیں، تہذیب ہی اٹھاتی ہے. تو تہذیب سب کا حال چال پوچھتی ہے. تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا ابھی اس کا اتنی دیر میں اس کے والد فون پکڑ لیتے ہیں، تو اس کا شکریہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری بیٹی کا اتنا خیال رکھا. اور آگے سے کہتے ہیں کہ 1 ماہ بعد اس کی شادی ہے، تو آپ لوگ آئیے گا ضرور، شادی ایس پی صاحب کو بھی لے کے آئے گا. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بیٹی کی عزت بچائی بھی اور زندگی بھی بچائی. تو وہ جب وہ فون رکھ دیتے ہیں نا، تو وہ دیکھتے ہیں داور بالکل چپ سا بیٹھا ہوتا ہے. تو اس کی ماں کہتی بیٹا اس کی تو شادی طے ہو گئی ہے. تو کہتا کیا ہوا، دنیا میں صرف ایک ہی لڑکی ہے کیا. وہ ایسے کہہ کے چپ ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو وہ پسند آئی ہوتی ہے سیریسلی، اس لیے چپ ہی ہو جاتا ہے. کبھی اس نے ایسا کسی کے لیے فیل نہیں کیا ہوتا. ادھر جو ہوتی ہے نا، وہ 1 ماہ گزر چکا ہے، اس کی شادی میں 3-4 دن رہ گئے ہیں. تو گھر میں نا بڑے رانگ نمبر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا، جب فون کو اٹھاتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا، اور وہ چپ رہنا شروع ہو گئی ہوتی ہے تہذیب. کشف اس کی بہن بھی بڑے پریشان ہوتی ہے، اس کی ماں بھی پریشان ہوتی ہے کہ اب اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس کا کزن اس سے عمران ملنے آتا ہے، تو وہ بھی اس کو کہتا ہے تم بڑی چپ رہنا شروع ہو گئی ہے، ویسے ہی نہیں رہی ہو. تو تم اتنے مردوں میں بیچ میں رہ کے آئی ہو، کہیں کچھ ہوا تو نہیں تمہارے ساتھ. کہتے تم بھی میرے ساتھ ایسے باتیں کر رہی ہو، کیونکہ وہ اس کی جو چچی ہوتی ہے اس کے اوپر بڑے عجیب سے الزام لگاتے ہیں کہ ایک لڑکی اتنی دیر
اتنے مردوں کے بیچ میں رہی ہے، ہم کیسے مان لیں یہ ہے وہ، لیکن وہ پھر بھی شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کا کزن بھی اسی قسم کی باتیں کرتا ہے. تو کہتی تم میرے ساتھ ایسی باتیں کرو گے؟ کہتا ہاں کل شاپنگ کے لیے جانا ہے، چلی جانا، وہاں پہ جا کے اگر ماں کچھ کہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ویسی باتیں تمہیں سنائیں گی. تو کہتی اس کا مطلب تم میرا احساس نہیں کرو گے؟ کہتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر اس کے بعد اس کی بہن کشف بھی آتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کہتی پتہ نہیں کیوں اب میں خوش نہیں ہوں، اس شادی سے ہو نہیں رہ پا رہی. تو اس کی بہن اندازہ لگاتی ہے کہ مجھے جیسے شک ہے کہ تم ایس پی صاحب کو پسند کرنا شروع ہو گئی تھی. تو وہ ایک دم سے رونا شروع کر دیتی ہے کہ اب میری شادی میں اتنے دن رہ گئے، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں اسے شادی کیسے کروں. لیکن کہتی ہے کہ وہ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتے، میں ان کو اچھی لگتی نہیں ہوں. اس کی بہن ایسے پھر کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اب بھول جاؤ، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، چپ کر کے. اگلے دن وہ شاپنگ پہ اپنی بہن کے ساتھ اور اپنی چچی کے ساتھ جاتی ہے. وہاں پہ اس کی چچی اس کو سوٹ دکھا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا تھا. تو اس کی چچی اس کو باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے کہ پہننے تم نے اور تمہارے موڈ ہی نہیں بدل رہی یہ وہ. تو وہ اٹھ جاتی ہے، اٹھ کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں اپنا دل جو شادی کے لیے مان جائے. تو ابھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے وہی بابر نامی گنڈا آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے میں تمہیں اتنے دن سے تمہیں پارے گھر میں کال کر رہا تھا، تمہیں ڈھونڈا تھا، کبھی تو باہر نکلو گی نا، آج نکلی ہو، آج تو مجھے مل ہی گئی ہو. تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے کہ میں کیا کروں. تو وہ اس کو پکڑتا ہے اور زبردستی وہاں سے لے کے جانے لگتا ہے. اس کی بہن آتی ہے کہ میری بہن کو چھوڑو. تو وہ وہاں پہ پستول نکال لیتا ہے. اس کا کزن بھی آتا ہے سامنے کہ چھوڑو اس کو. تو وہ پستول نکالتا ہے تو اس کی ماں اپنے بیٹے کو پیچھے کر لیتی ہے، نہیں جانے دو اس کو، ہم اپنے بیٹے کو تو نہیں ضائع کر سکتے. تو وہ ایسے حیران ہوتی ہے اپنی چچی کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ مجھے اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اس کی بہن اتنی پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی اتنی منتیں کرتی ہیں، وہ سنتا ہی نہیں. تو وہ اس کو وین میں ڈال کے لے جاتے ہیں. لیکن اس کی بہن اتنی عقل مندی کرتی ہے کہ موبائل سے نا اس کی وین کے پیچھے نمبر نوٹ کر لیتی ہے اور فوراً داور کو فون کر دیتی ہے. اور داور بھی ادھر اس کی بابر نامی گنڈے کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لاہور میں ہے. وہ بھی اس وقت ادھر ہی ہوتا ہے. ادھر اس کو جب ہوش آتا ہے تہذیب کو، تو وہ ہوش میں آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. تو وہ ایک کمرے میں بند ہوتی ہے جو بالکل خالی ہوتا ہے. پھر وہ بابر نامی گنڈا اس کے پاس آتا ہے، اس کو اپنی داستان محبت سناتا ہے، جی میں تمہیں بڑا پسند کرنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے میں تمہیں 1 مہینے سے تلاش کر رہا ہوں یہ وہ. لیکن وہ ہوتا ہے گنڈا ہی ہے. تو وہ کہتی نہیں میں آپ کو پسند نہیں کرتی، پلیز مجھے جانے دے. کہتا میں نے تمہیں پکڑنے کے لیے، وہ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، اب تم میرے پاس ہی رہو گی یہ وہ. تو وہ اس کو ہاتھ لگانے لگتا ہے تو اس کو آگے سے تھپڑ مار دیتی ہے. تو اس کو وہ بابر کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اس کو پہلے خود 2-3 تھپڑ مارتا ہے، مارنے کے بعد اس کا ایسے دوپٹہ کھینچ کے پھینکتا ہی ہے. تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ اب تو میں بچنے والی نہیں ہوں. تو اتنی دیر میں وہاں پہ باہر سے پولیس کے سائرن اور پولیس کے آنے کا پتہ چل جاتا ہے. اور وہ دل میں سوچتی ہے کہ کاش یہ داور ہی ہو. تو واقعے میں وہی ہوتا ہے. تو وہ پھر اسی کو پکڑ کے اس کے گن پوائنٹ پہ، مطلب نا اس کو گن پوائنٹ پہ لے لیتا ہے تہذیب کو ہی، بابر گنڈا. تو داور کہتا ہے چھوڑو اس کو. کہتا نہیں، میں نے اس کو پکڑا اس لیے کہ چھوڑوں گا نہیں، بڑی کوئک سروس ہے، بڑی جلدی پہنچ گئے ہو ایس پی یہاں تک. تو کہتا چھوڑے اس سے، تم سے تو بعد میں بات کروں گا. تو تہذیب پھر اس کے ہاتھ پہ کاٹتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو وہ داور اس کے بازو پہ گولی چلاتا ہے، بابر کے گولی لگتی ہے. پھر اس کو پولیس والے پکڑ لیتے ہیں. پھر وہ تہذیب کے پاس آتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے اس کے گلے لگ کے. اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے منہ پہ انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں، اونٹوں سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے. اس کو اتنا غصہ چڑھتا ہے، وہ اٹھتا ہے جا کے بابر کو اتنا مارتا ہے. تو اس کو جو ساتھی پولیس والے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے پیچھے کرتے ہیں کہ یار چھوڑو، کیا کر رہے ہو، پولیس کو خود پولیس والے ہو کے قانون کو ہاتھ میں مت لو. پھر وہ اس کو لے جاتے ہیں یہاں پہ، وہ گھر لے کے اس کو آتے ہیں. اس کے گھر میں آ کے دیکھتے ہیں اس کی ماں بھی وہاں پہ آئی ہوتی شادی میں شرکت کرنے کے لیے، ماں بھی اور اس کا بھائی بھی دانیال. تو وہ گھر میں دیکھتے ہیں اس کی چاچی نے پورے گھر میں رولا ڈالا ہوتا ہے، مہمانوں کے سامنے اس کو بے عزت کر رہی ہوتی ہے کہ آ گئی ہے منہ کالا کر کے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا لڑکی میں پہلے بھی اغوا ہوئی ہے، پھر اغوا ہوگی، ہم نہیں ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنائیں گے. باتیں سنائی جاتے ہیں. داور ایک دم سے غصہ کر جاتا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ایک اچھی لڑکی پہ الزام لگا رہی ہیں. تھی آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نکلتا، اگر اتنی تمہیں اچھی لگتی ہے تو تم شادی کر لو، یا تمہیں اتنی پاک صاف لگتی ہے تو ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے. وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، اس کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ فوراً کہتی ہے ہم اس کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہیں. پھر وہ اس کے والدین سے بات کرتی ہے، اس کے والدین بھی راضی ہو جاتے ہیں. تو اس کی چچی غصہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کا کزن بھی چلا جاتا ہے. پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے. نہیں، وہ اس کی بہن کشف بھی بڑی خوش ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بہن کی مطلب پسند کرتی ہے. ان کا نکاح ہو جاتا ہے. اور جو داور کی ماں ہوتی ہے کہ ہم رخصتی کوئی 1-2 ہفتے کے بعد کرتے ہیں، ابھی یہ تھوڑی ذہنی طور پر تھوڑی پریشان ہوئی ہے تو بعد میں کر لیتے ہیں.
اب ایک ہفتے کے بعد جو ہوتی ہے نا وہ مائیوں کے جوڑے میں بیٹھی ہوتی ہے تو کمرے میں آتی ہے تو اس کی بہن آ کے اس کو پھر ڈرا دیتی ہے کسی جانور سے، کاکروچ کو، کہتی تم نہ بدلنا، کشف ابھی تک مجھے ڈراتی ہے اور تم بھی سیدھی نہ ہونا تہذیب، ابھی تک ڈرتی ہو. تو کہتی کیا کروں میں؟ کہتی انکل آنٹی آ گئے، آج ان کی دعوت تھی نا ہمارے گھر میں. کہتی ہاں آ گئے، ہم نے ان کو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا کھانا ہے، لیکن داور صاحب نہیں آئے. تو وہ اتنی چپ ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں آیا کیونکہ ہفتہ ہو گیا نکاح ہو، تو کبھی اس نے فون تک نہیں اس کو کیا ہوتا. اس کو پتہ ہوتا اس نے بیچارے میں مجبوری میں مجھ سے شادی کی ہوئی. اپنی بہن کو کہتی ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی ہے، میں ان کو پسند نہیں ہوں. یہ وہ ایسے اپنی بہن سے باتیں کر رہی ہوتی ہے. اس کی بہن نا اس کی باتیں چپ کر کے سنتی ہے کہ ایک اچانک پیچھے سے داور آ گیا تو وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اس کی باتیں. آیا ہوتا ہے وہ اس سے جھوٹ بولتی ہے اس کی بہن. کہتی ہے آپ کو تمہیں پتہ ہے کشف اس نے مجھے ایک بار تھپڑ بھی مارا تھا اتنے بور سے، اور اتنے غصے والے ہیں، ان کو سوبر لڑکیاں پسند ہیں، میں تو بالکل بھی سوبر نہیں ہوں. تو وہ ایسے پیچھے کو مڑتی ہے، جب داور کو دیکھتی ہے ایسے ایک دم سے ڈر جاتی ہے، تو اپنی بہن کو ایسے غصے سے گھرتی ہے کہ تم نے مجھے بتایا کہ انہیں پیچھے کھڑا ہے. پھر اس کی بہن چلی جاتی ہے، داور اس کے پاس آتا ہے کہ میں مانتا ہوں میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، میں اس سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے میں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، لیکن میں اس وقت تھا ہی ایسے غصے میں، اور اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ میری کنٹرول سے بھی باہر تھی. لیکن اگر کوئی تمہیں ہاتھ لگائے تو میں اس کا کیا حل کر سکتا ہوں؟ اسی سے اندازہ لگا لو کہ میں نے تم سے کوئی ہمدردی میں شادی نہیں کی. ابھی بھی کچھ کہنا باقی ہے کہ یا کچھ اور کہوں؟ تو وہ کہتی آپ دوبارہ تو نہیں غصہ کریں گے مجھ پہ؟ کہتا اب کیوں کروں گا غصہ؟ یہ کہتی آپ کو تو سوبر لڑکیاں پسند ہیں. کہتا یار جیسی بھی ہو مجھے پسند ہو بس ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس کے آگے اپنا ہاتھ کرتا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہے تو دونوں نیچے آ جاتے ہیں. مطلب ہیپی اینڈنگ. تو یہ کمپلیٹ کہانی تھی، اس سے آگے اس کا کوئی پارٹ وغیرہ نہیں ہوگا. تو آپ اس کو، اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.